دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، اپنے بیٹے کو یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم ملا۔ یہ حکم ایسا تھا کہ اگر کوئی دوسرا ہوتا تو باقی پوچھ سکتا تھا کہ یا اللہ کیوں، کیا لاجک ہے اس کے پیچھے؟ بظاہر تو یہ حکم ایسا تھا کہ کسی بھی عقل کی ترازو پر پورا نہیں اترتا، اپنا بیٹا اس کو قتل کرنا بلا وجہ، اس کا کوئی جرم نہیں، اس نے کوئی اوفنس نہیں کیا، اس نے کوئی کرائم کمٹ نہیں کیا، اور کہا جا رہا ہے کہ اس انوسنٹ بچے کو قتل کر دو۔ یہ عقل کے بظاہر بالکل خلاف، اور جس کو قتل کرنے کا حکم ہو رہا ہے وہ نابالغ بچہ، وہ نابالغ بچہ ہے، مائنر ہے، وہ ابھی تک وہ بالغ بھی نہیں ہوا، اور چھوٹے بچوں کو قتل کرنا شریعت میں بھی اتنا حرام قرار دیا گیا کہ جو جنگ ہو رہی ہو نا کافروں کے ساتھ، کھلی جنگ ہو، جہاد، اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹینڈنگ آرڈر تھا کہ کسی بھی بچے کو قتل نہ کرو، لا تقتلوا ولیدا ولا امرأة ولا شیخا فانیا۔ ہر لشکر جو جاتا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ ہدایت لے کر جاتا تھا، کسی عورت کو قتل نہ کرنا، کسی بچے کو قتل نہیں کرنا، کسی بوڑھے کو قتل نہیں کرنا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹینڈنگ آرڈر تھا، یہ ہر اس لشکر کے لیے جو جہاد کے لیے جایا کرتا تھا۔ یہ تو اب نئی تہذیب والی بات ہے، نئی تہذیب کے جو نمائندے ہیں انہوں نے یہ طریقہ نکالا ہے کہ عورتیں ہوں یا بچے ہوں، اپنے مقصد کی خاطر جس کو چاہو قتل کر دو، جس کو چاہو بامبنگ کر دو، جس کے اوپر چاہو بمبارڈمنٹ کر دو، اور جس طرح چاہو قتل کر دو۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ تھا کہ کسی بچے کو قتل نہیں کرنا۔ تو حکم حضرت ابراہیم کو آ رہا ہے کہ نابالغ بچہ، نابالغ بچہ بھی اپنا بیٹا۔ لیکن پلٹ کر ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا کہ یا اللہ میاں کیوں، کیا لاجک ہے اس کے پیچھے، اور اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا مجھے یہ حکم آیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب میں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى۔ ان کا امتحان لیا کہ ذرا تم دیکھ کے بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا خیال۔ تو بیٹا بھی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا بیٹا تھا، اور وہ بیٹا تھا جس کے صلب سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے تھے۔ بیٹے نے بھی جواب میں یہ نہیں کہا کہ ابا جان کیوں، میں کیوں قتل ہو جاؤں، میں نے کیا جرم مجھ سے سرزد ہوا ہے۔ جواب میں انہوں نے بھی یہ کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم ملا ہے اس پر عمل کیجئے اور میری فکر نہ کیجئے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے، میں کوئی واویلا نہیں کروں گا۔ یہ تھا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، یہ تھے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، یہ تھے اسماعیل علیہ السلام۔ اور جب قرآن نے ان دونوں کے اس واقعے کا ذکر کیا تو کیا لفظ استعمال فرمایا، فلما اسلم وتلہ للجبین، جب باپ اور بیٹے دونوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، سر جھکا دیا کہ آپ جو کچھ کہیں برحق ہے، تو وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ان کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تم نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ اور اسی کو دوسری جگہ فرمایا کہ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اس کے پروردگار نے کہا کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دو میرے حکم کے آگے، تو انہوں نے کہا میں نے کر دیا، سرنڈر کر دیا اپنے رب العالمین کے سامنے۔ یہ ہے اسلام، یہاں پر لفظ اسلام کا استعمال کیا قرآن نے۔ اسلام یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ٹوٹلی سرنڈر کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ اس کا جب حکم آ جائے گا تو میں چون و چرا نہیں کروں گا، جو حکم آئے گا اس کے اوپر
عمل کر کے دکھاؤں گا.